فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا اور عہد توڑنا یہ نفاق کی خاص علامات ہیں۔ نفاق بولے تو منافقوں کی یہ علامتیں ہوتی ہے، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور عہد کو توڑنا، یہ منافق کی خاص علامتیں۔ جن لوگوں کے اندر اس قسم کی خصلتیں پائی جائیں گی اور پائی جاتی ہیں تو وہ پھر اپنے آپ میں غور کر لے کہ میں مسلمان ہوں یا منافق ہوں، کیونکہ یہ منافق کی خصلتیں ہیں، یہ تمام کی تمام عادتیں منافقوں کی ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت، ہر عادت کی گنجائش ہے۔ مومن کی فطرت میں اور اس کی طبیعت میں ہر بری عادت کی گنجائش ہے کہ وہ عادتیں آ جائے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ مومن ہو اور اس کے اندر خیانت کی صفت ہو، مومن ہو اور جھوٹ بولنے کی صفت ہو، یہ نہیں آ سکتی۔ واضح طور پر حدیث حضور کی، یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب، یہ دونوں چیزیں نہیں آ سکتی۔ کوئی مسلمان ہو اور اس کے اندر خیانت داری، کوئی مسلمان ہو اور جھوٹ بولنے کی عادت، یہ ہو نہیں سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری عادتیں آنے کی گنجائش ہے کہ آ سکتی ہے دوسری برائیاں، لیکن یہ برائیاں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقانہ عادتیں ہیں، اور یہ منافقانہ عادتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پھر منافقی کے اندر ہی آئیں گی عادتیں۔ اب اگر کسی میں یہ بری عادتیں موجود ہوں، اگر بائی چانس یہ عادتیں کسی مسلم کے اندر ہو تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کو ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں۔ یہ بڑے بڑے اللہ والوں کی بات ہے، کوئی عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ ان حدیثوں کی جو تشریح کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے وقت کے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ان حدیثوں کی وضاحت کی ہے کہ جن کے اندر یہ خصلتیں، یہ عادتیں ہیں، ان کو ابھی ایمان کی حقیقت نصیب